دوستو، اقوال زرین کی اس ایپیسوڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین پیش ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ کافر پڑوسی کا ایک حق ہے، مسلمان پڑوسی کا 2 گنا، اور رشتہ دار پڑوسی کا 3 گنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں۔ اول آنسو کا قطرہ جو خوف خداوندی میں نکلے، دوم خون کا وہ قطرہ جو راہ خدا میں گرے۔ بازار سے اولاد کے لیے جو چیز لاؤ، پہلے لڑکی کو دو، پھر لڑکے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام عمر مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ درمیانہ روی اختیار کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی ہے، جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے، کبھی سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ میں اکھڑ جاتا ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ چلنے والا۔ آقا کریم نے فرمایا، وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ میت کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہے، 2 لوٹ آتی ہے اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتے ہیں۔ گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں مگر عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہی کافی دلیل ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر کسی دلیل کے تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی خلق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ جس شخص نے حلال طریقے سے روزی کمائی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رکا، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے محنت کی اور اپنے ہمسایہ سے اچھے سے پیش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس شان سے ملاقات کرے گا کہ اس شخص کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جو شخص جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر کوئی برا کام دیکھے مگر منع نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرمائے گا اور سب لوگوں کو گھیر لے گا۔ جو شخص موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ٹھوکر کے بغیر کوئی بردبار نہیں بنتا، کوئی تجربہ کار نہیں بنتا، تجربے کے بغیر کوئی عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں روز قیامت 3 آدمی کا دشمن ہوں گا۔ پہلا وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ کرے پھر توڑ دے۔ دوسرا جو کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھائے۔ جو کسی کو مزدوری پر لگائے اور کام ہونے پر اس کو اجرت نہ دے۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑتے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھے، جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ جب کوئی مسلمان پھلدار درخت لگاتا ہے تو اس کے پھل پرندے، جانور اور انسان کھاتے ہیں۔ وہ درخت قیامت تک کے لیے اس آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ 2 خصلتیں مومن میں کبھی نہیں ہو سکتی: کنجوسی اور بد اخلاقی۔ کسی بھی عورت سے 4 باتوں کے وجہ سے عورت سے 4 باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے: مال کے لیے، خاندان کے لیے، جمال کے لیے، دین کے لیے۔ لیکن بہتر ہے کہ دین کے لیے نکاح کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی آہ سے ڈر، اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ والدین، رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے